ہر انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک وصف ہوتا ہے۔ اب یہی انسانیت کے اعلیٰ و اشرف طبقے میں جائیے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں۔ صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب حضرت آدم کی پہچان، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، کشتی آپ کی پہچان ہے، آپ کی عمر شریف آپ کی پہچان ہے، آپ نے 900 سال تک لوگوں میں دین کی ترویج و اشاعت کی، وہ آپ کی پہچان بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیے، کعبہ شریف کا تعمیر کرنا، مکہ وادی کو آباد کرنا آپ کی پہچان بن گئی۔ چھری کے نیچے محفوظ رہنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان بن گئی، حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ صبر کرنا حضرت ایوب علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا حضرت یونس علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ لوہے کا ہاتھ میں نرم بن جانا حضرت داؤد علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ عصا کا زمین پر ڈال دینا اور اس عصا کا اژدہا بن جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ اسی عصا سے پتھر پر مارنا، 12 چشمے جاری ہو جانا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ تخت و تاج و سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ شفا دینا، مریضوں کو شفا دینا، کہ اندھوں کو عکیہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئی۔ الغرض ہر نبی ایک پہچان رکھتا ہے، ہر رسول ایک پہچان رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں، سوچ رہے ہوں گے ہمارے آقا کی پہچان کیا بتائی جائے گی؟ پہچان نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، آپ کی پہچان رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پہچان رحمت ہے۔ اب رحمت کو لیجئے، رحمت کے معنی میں ہمارا عقیدہ، رحمت کا مطلب بے شمار معنی ہے۔ امام سیوطی نے تقریباً 7 سے زائد رحمت کے معنی بتائے۔ ایک رحمت کا معنی ہے مہربانی، ایک رحمت کا معنی ہے عطا کرنا، ایک رحمت کا معنی ہے شفا دینا، ایک رحمت کا معنی ہے عفو و درگزر، ایک رحمت کا معنی لیا گیا ہے بارش، ایک رحمت کا معنی روشنی ہے۔ الغرض بے شمار رحمت کے معنی۔ اگر ہم رحمت کے معنی کو مہربانی میں لیں کہ سرکار پاک علیہ السلام رحمت ہے، مہربان ہے، کس کے لیے؟ سارے عالموں کے لیے۔ تو جو مہربان ہوگا، جو مہربان ہے، جو مہربان سارے عالموں کے لیے مہربان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عظمت والا ہو، ساری کائناتوں سے، سارے عالموں سے عظمت والا ہو۔ اللہ پاک نے یہ صفت عطا فرمائی۔ جو مہربان ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری کائناتوں میں تصرف رکھتا ہو، ساری کائناتوں میں اختیار رکھتا ہو۔ یہ صفت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ جو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے عالموں میں حاضر و ناظر ہو، حاضر و ناظر ہو۔ اللہ پاک نے آپ کے میرے سرکار کو یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ سرکار سارے عالموں میں آج بھی حاضر و ناظر ہے، قیامت تک رہیں گے۔ بے شک حق ہے، حق، سبحان اللہ۔ اور جو مہربان ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سارے عالموں کے علوم رکھتا ہو، سارے عالموں کے علم سے واقف ہو۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو اس لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں اگر رحمت کو ماننا ہے، رحمت سے مستفید ہونا ہے، تو ان باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ سرکار عظمت والے بھی ہیں، سرکار علم والے بھی ہیں، سرکار اختیار والے بھی ہیں، اور سرکار اختیار والے بھی ہیں، سرکار حاضر و ناظر بھی ہیں۔ مہربان ہے۔ مہربان کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، اپنوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے۔ آج دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، آج انٹرنیشنل لیول پر ہم پر دنیا نظر جمائے ہوئے ہے۔ آج دنیا میں قانون کے بارے میں سوچ رہی ہے۔
سرکار جب مہربان ہے، سرکار نے ساری مخلوقات کے لیے اس کے حقوق مقرر فرما دیے. سرکار رحمت سب کے لیے ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے احکام نازل فرمائے ہیں، بڑوں کے لیے رحمت ہے، بزرگوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائناتوں کے لیے آپ رحمت ہیں. تو اس رحمت والے نبی کے لیے ضروری ہے کہ عظمت والے ہونا. اللہ پاک نے آپ کو بے شمار عظمتوں سے مالا مال فرمایا. آج ہمارے لیے ضروری ہے عظمت کو سمجھنا. لوگ کہتے ہیں کہ عظمت کا کہاں پر ذکر ہے قرآن میں؟ آیتیں پڑھتے ہیں نمبر کے ساتھ، نام لینے میں کوئی خوف نہیں ہے. ذاکر نائک ہے جو آیتیں پڑھتا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ عظمت کی آیتیں کتنے ہیں قرآن میں، کتنے قرآن میں ہیں. اسی نے چیلنج، اس نے کہا تھا کہ وسیلے کے متعلق 25 آیتیں ہیں. یہاں پر مولانا حضرت تشریف فرما ہے، آپ نے چیلنج کیا ہے. ماشاء اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے چیلنج کیا ہے، کہا کہ تو 25 آیتوں کی بات کر رہا ہے، ایک آیت پیش کر دے، ایک آیت پیش کر دے. وہ زندگی بھر نہیں پیش کرے گا. وسیلے تو عظمت کی بات کر رہا تھا. تو عظمت، سرکار کی عظمت کو ماننا ضروری ہے. عظمت کے بغیر یہ دنیا کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا کا اگر کسی چیز کو پھیلانا ہے، کسی چیز کو مشہور کرنا ہے، کسی چیز کی ترویج و اشاعت کرنا ہے، تو اس کا جو مین اصل ہوتا ہے، مبدا ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا پڑے گا. ہمیں دین پھیلانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، تو ضروری ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہو. مثال دیتا ہوں، سرکار نے پہلی بار فاران کی چوٹی پر سرکار جلوہ گر ہوئے اور سارے عرب کے لوگوں کو بلوایا. قبیلے قریش، بنو ہاشم، بنو مطلب سب آ جانا. سارے قبیلے آ گئے، دین کی دعوت دی جا رہی ہے، کلمہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، اعلان نبوت کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا توحید بتائی جا رہی ہے. تو پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مختلف کتب میں مختلف روایتیں ہیں. سیرت حلبیہ دیکھیے، ابن ہشام دیکھیے، مقدمہ ابن خلدون دیکھیے، دیگر کتب دیکھیے، سب میں نقص مضمون یہی ہے. ایک میسج دے رہا ہوں، آپ دیکھیے دعوت کہاں پہ کامیاب ہوتی ہے، دعوت کہاں کی کامیاب ہوتی ہے. سرکار فاران پر تشریف لائے، سب کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں من انا، میں کون ہوں؟ پہلا سوال، لوگوں میں کون ہوں؟ سارے لوگوں نے جتنے موجود تھے سب نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت محمد، انت فخرنا، آپ ہمارے فخر ہیں، ہماری شان ہے، عرب کی عزت آبرو ہے آپ. پہلا سوال. دوسرا سوال، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں تم لوگ میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. اللہ کے نبی کی عظمت کے گن گانے لگے. اب تیسری بات آقا دو جہاں نے فرمائی، لوگوں قولو لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد عربی اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. ماننے والے مان لیے، نہیں ماننے والے نہیں مانے آج تک. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی نے جب پہلی بار دین کی دعوت دی ہے تو آپ نے پہلی بار اپنی عظمت کو منوایا ہے. تو آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے جب نبی کے دین کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلے عظمت کی بات کی جانی چاہیے، پہلے سرکار کی عظمت کی بات کی جاتی ہے اور وہ عظمت، وہ دعوت کامیاب ہوتی ہے. اور آپ کی ہماری جو اہل سنت ہے یہ آج کی نہیں ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. ہم عظمت کی دعوت دیتے آ رہے ہیں اور ہماری دعوت مضبوط رہتی ہے، ہماری دعوت کامیاب رہتی ہے. یہی عظمت کے لیے ضروری ہے. اللہ پاک نے بے شمار جگہوں پر قرآن میں عظمت کا ذکر کیا، عظمت کا ذکر کیا ہے. سرکار کی عظمت دیکھیے، خصوصیات دیکھیے. اب آج ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو رسالت کا مشن ہے، جو رسالت کی عظمت ہے، اس سے اعراض کیا جا رہا ہے. توحید کے نام پر رسالت کو پس پش ڈال دیا گیا، بلکہ توحید اور رسالت ضروری ہے. توحید اور رسالت کلمے کے دو حصے ہیں. جس
طرح توحید کے تقاضے ہیں اس طرح رسالت کے بھی تقاضے ہیں. ان دونوں کا لے کر چلنے سے ایمان رہتا، ان دونوں کو لے کر چلنے سے ایمان رہتا. حضرت گرامی تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار رحمت ہے، عظمت والے ہیں. تو عظمت دیکھیے عظمت کیا ہوتی ہے. سرکار کی ذات عظمت والی ہے، ذات رحمت والی ہے، آپ کی تعلیمات بھی رحمت والی. عظمت کا اندازہ لگائیے. ایک حوالہ دیتا ہوں کہ عظمت کس کو کہتے ہیں. عظمت، نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کے دور خلافت میں مدینے میں زلزلہ آ گیا، مدینے میں زلزلہ آ گیا. لوگ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور زلزلہ آ گیا ہے. آپ نے سب کو ساتھ لیا، میدان میں آئے اور آ کر زمین پر اپنے عصا سے مارا اور فرمایا اے زمین کیوں زلزلے کے جھٹکے دیتی ہے؟ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین رک گئی، زمین ساکت ہو گئی. ایک بار زمین پر تصرف فاروق اعظم کا. ایک بار مدینے کے باہر آگ لگ گئی، بستیاں جلنے لگیں. لوگ بھاگ کر آئے فاروق اعظم کے پاس، حضور چلیے آگ لگ گئی ہے. آپ نے اپنا لباس دیا، اپنا قمیص دیا اور فرمایا جاؤ جا کر اس آگ کو بتا دو آگ ٹھنڈی ہو جائے. جیسے اپنا قمیص لے جایا گیا آگ ٹھنڈی ہو گئی. دریائے نیل کا واقعہ ہے. دریائے نیل میں ہر سال ایک انسانی جان، دریائے نیل ہر سال ایک انسانی جان کو مانگتی تھی. لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب انسانی جان ڈالی جائے گی دریا بہے گا، دریائے نیل بہے گا. فاروق اعظم کے پاس معاملہ پیش ہوا. آپ نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا. حکم کے اے دریا تجھ کو عمر حکم دیتا ہے جاری ہو جا. دریا جاری ہو گئی. فاروق اعظم کا تصرف پانی پر ہے، آگ پر ہے، مٹی پر ہے. نہاون کا واقعہ مشہور ہے. حضرت فاروق اعظم مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، نہاون میں حضرت ساریہ لشکر کی کمان کر رہے ہیں. فاروق اعظم مسجد نبوی سے آواز دیتے ہیں ساریہ الی الجبل، ساریہ الی الجبل. ہزاروں میل دور ہے نہاون، مدینے سے ہزاروں میل دور ہے. وہاں پر حضرت ساریہ آواز سن لیتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے آواز لگائی، ہم وہ جنگ جیت گئے ورنہ ہم جنگ ہار جاتے. بتانا مقصود تھا کہ فاروق اعظم کون ہے. ایک صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی کے امتی ہے. جب صحابی کا تصرف ہے زمین پر، مٹی پر، آگ پر، پانی پر، ہوا پر، تو فاروق اعظم کون ہے؟ امتی ہے. جب امتی کا یہ عالم ہے تو نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ عالم ہے، تو یہ عظمت جب صحابہ اکرام کی یہ عظمت ہے تو نبی پاک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس رحمت والے نبی کی تعلیمات کی رحمت ہے. بات ختم کر رہا ہوں. حضرات گرامی، تعلیمات آج ہم کو اپنانا ضروری. ابھی تفصیلات بہت تھیں، اپنا کنکلوژن کر رہا ہوں کہ آج ہم کو دنیا کو بتانا ہے. ان گواروں کو چھوڑ دیں، ان کے فریب میں نہ آئیں. ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ڈٹے ہوئے رہیں. اور اگر کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ اشکال ہے تو علماء سے پوچھیں، علماء موجود ہیں. اپنا فیصلہ نہ دیں، علماء سے آ کر پوچھ لیں یہ مسئلے میں کیا رائے ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا جواب، ہر ڈاؤٹ کا سالویشن ہے ہمارے پاس، سولوشن ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے. اہل سنت کی تعلیمات مضبوط تعلیمات ہے. ایک بات آخری میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرب کے پہلوان کی جنگ ہو گئی. بڑا سورما تھا، کشتی ہو گئی مولا علی کی. مولا علی نے اس کو پٹک دیا زمین پر. بڑا بہادر تھا، کوئی اس کے سامنے ٹکنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. اس کو آپ نے پٹک دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے. عرب کا دستور تھا جب کوئی بس میں آتا ہے تو خنجر نکال کر اس کو مار دیتے. وہ مار دیا جاتا ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ نے خنجر نکال لیا اور پھر اس کو مارنے ہی والے تھے. اس پہلوان نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. اب دیکھیں صحبت نبی کا اثر دیکھیے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا، خنجر پھینک دیا. پہلوان حیران ہو گیا کہ علی آپ نے یہ کیا کیا؟ عرب کے دستور کے خلاف کیا آپ نے.
اور میں جیسا بہادر آدمی آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا دیکھ تیرا میرا جھگڑا اللہ کے لیے تھا, دین کے لیے تھا. تو نے میرے چہرے پر تھوک کر میرے نفس کے غصے کو اس لڑائی میں شامل کر لیا, اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے لیے لڑوں اور میرا غصہ بھی شامل ہو, اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے تجھے. اب اس پہلوان نے کہا کہ علی آپ کون ہو, کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, پیغمبر کا غلام ہوں, پیغمبر کا امتی ہوں. اس پہلوان نے کہا کہ جب امتی کا یہ عالم ہے, نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. علی چلیے مجھے ساتھ لے کر چلیے نبی کے پاس. تو آج اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی تعلیمات کو اپنا لیں. یہی پیغام ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں, صحابہ کرام کے جو عمل کیا ہے اور اولیاء علیہ کرام نے جو کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے. یہی اس میں ہماری نجات ہے. اور